ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق۔ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ دعا ہے خداوند متعال ہمارا اس مقدس مقام پر چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بانیان کا صف ماتم بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مریضان کو شفائے کامل و عاجل، بالخصوص حضرت علامہ اخلاق حسین شیرازی صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب عطا فرمائے۔ دعا ہے خداوند متعال ہمارے وقت کے امام حجت دوراں امام زمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا جلد ظہور فرمائے۔ ایک مرتبہ صلوات مرحمت فرما دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول و آل رسول، میں نے آپ کے سامنے پیغمبر رحمت، محبوب کبریا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں محبوب کبریا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس، اپنے بھائی علی ابن ابی طالب سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہے ہیں کہ یا علی، آپ کی محبت ایمان اور تقوی کا تقاضا ہے، یا علی آپ کی مودت اور محبت تقوی اور یقین کی علامت ہے، نشانی ہے، اور آپ سے بغض کفر اور نفاق کی علامت ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ معصوم کا فرمان ہے کہ جب تک آپ ہماری ولایت پر قائم اور دائم ہیں تو خداوند متعال نے یہ پرومس کیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ مودت اور محبت امیر المؤمنین پر قائم رہو،
اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل جنت آپ کا مقدر بنے گی، جنت آپ کا مال بنے گا۔ اور جب معصوم کہہ دیں کہ آپ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پر جمع ہو جائیں، مودت اور محبت علی علیہ السلام پر اکٹھے ہو جائیں، تو میں پیغمبر رحمت آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب آپ محبت علی پر اکٹھے ہو جائیں گے تو خداوند متعال پر واجب ہے کہ خداوند متعال آپ کے ٹھکانے کو جنت میں قرار دے۔ آپ پر خداوند متعال جنت کو واجب کر دے۔ خداوند متعال اپنی جنت کو آپ کے لیے بنا دے۔ جب معصوم کہتے ہیں تو معصوم کا کلام آپ کا اور میرا کلام نہیں ہوا کرتا، بلکہ ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا یقین ہے کہ معصوم وہی بولتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ ہمارا 100% یقین ہے، بلکہ 200% میں کیوں نہ کہہ دوں، یقین ہے کہ جب محبوب کبریا احمد مصطفیٰ آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، یہ نوید دے رہے ہیں کہ آپ میرے بھائی علی کی مودت اور محبت پر اکٹھے ہو جاؤ، تو جنت آپ پر واجب قرار دی جائے گی، جنت آپ کا مال قرار دیا جائے گا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں، واجب اور جب کسی کا کوئی چیز مال ہوا کرتی ہے تو اس میں فرق ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جب پیغمبر رحمت نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ولایت علی پر اکٹھے ہو جائیں تو جنت آپ پر واجب کر دی جائے گی۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ جنت آپ پر واجب ہے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ ولایت علی پر اکٹھے ہو جائیں۔ جب آپ ولایت علی پر اکٹھے ہو جائیں گے تو جنت آپ کا مال قرار پائے گی۔ تب بس ہے جب کوئی چیز کسی کے لیے بنا دی جاتی ہے، جب کوئی چیز کسی کا مال ہوا کرتی ہے، تو جب کوئی چیز کسی کا مال ہوا کرتی ہے تو پھر جس کا مال، اللہ اکبر، جب جنت آپ کا مال ہے تو پھر آپ جس کو چاہو اس کی انگلی پکڑ کے جنت میں لے کر جا سکتے ہو۔ یہ کم چیز نہیں ہے عزیزان، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے علی علیہ السلام کی مودت اور محبت۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند متعال کے حکم کے ساتھ محبوب کبریا نے خم غدیر پر یہ اعلان کیا اور ہاتھ بلند کر کے دنیا والوں پر آشکار کر دیا، دنیا والوں پر واضح اور روشن کر دیا کہ جس جس کا میں محمد الرسول اللہ مولا ہوں، اس کا علی علیہ السلام مولا ہے۔ جس جس پر خداوند متعال نے محمد الرسول اللہ کی ولایت اور اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، بے عین ہی اسی طرح میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت و اطاعت و محبت واجب ہے۔ اگر پیغمبر گرامی اسلام یہ اعلان نہ کرتے تو پھر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ دنیا محبت علی پر اکٹھی ہوتی نہ ہوتی برابر تھا، لیکن جب خدا نے حکم دیا کہ اے پیغمبر
سنا دیجئے، اگر تو نے اعلان ولایت علی نہ سنایا تو جتنی بھی آپ نے محنتیں کی ہیں اسلام کو پھیلانے میں، دنیا کو اسلام سے آشنا کرنے میں، دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنے میں، سب رہگان جا رہی ہیں، تو اب پیغمبر گرامی اسلام ہے، خداوند متعال کا امر ہے، خداوند متعال کے امر کی پیروی کرتے ہوئے محبوب کبریا نے ولایت کا اعلان سنایا۔ میں آپ کے خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ولایت کا اعلان سنانا تھا۔ ولایت کے اعلان سنانے کے بعد 80,000 کے مجمع نے امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یا پھر ایک اور روایت ہے 1,24,000 کے مجمع نے امیر المومنین کی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی اور مبارکیں دی۔ اور مجھے نہیں معلوم 80,000 کا مجمع تھا یا 1,24,000 کا مجمع تھا۔ بیعت کرنے کے بعد بھی رحلت پیغمبر کے بعد ان کو کیا ہو گیا کہ یہ مخالف ہو گئے امیر المؤمنین کے، اور جب امیر المؤمنین کے مخالف ہو گئے تو رحمت دو عالم نے یہ فرما دیا تھا جو مخالفت کرے گا جس حال میں کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے رحمت دو عالم محبوب کبریا کی کہ اگر دنیا والے محبت علی علیہ السلام پر اکٹھے ہو جاتے تو خداوند متعال جہنم کو کبھی خلق نہ کرتا۔ تو معلوم ہوا معیار جنت اور جہنم علی امیر المؤمنین کی ذات ہے، یعنی جنت کو تقسیم کرنے والا بھی علی، جنت کا میزان اور معیار خداوند متعال نے علی علیہ السلام کی محبت اور ولایت قرار دی ہے۔ میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا چلوں، جیسے خداوند متعال نے اپنے بندوں پر نماز کو واجب قرار دیا، میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا چلوں، خدا گواہ ہے، خدا کی قسم اٹھا کر یہ کہہ رہا ہوں، ویسے ہی علی علیہ السلام کی ولایت کو دنیا والوں پر واجب قرار دیا ہے، اور پھر نماز سے کچھ اوپر ولایت علی کا مرتبہ قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہ اگر ولایت ہوگی تو نماز قبول، اگر ولایت ہوگی تو روزہ قبول، اگر ولایت ہوگی تو حج قبول، اگر ولایت ہوگی تو آپ کا خمس قبول، اگر ولایت ہوگی تو آپ کی زکوٰۃ قبول۔ اگر ولایت نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ خمس قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں اگر ولایت علی ابن ابی طالب آپ کے دلوں میں بس چکی ہے تو خدا گواہ ہے، خدا شاہد ہے، آپ کے اور میرے آخری نبی یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا تھوڑا عمل بھی کل بروز قیامت خداوند متعال کثیر عمل قرار دے گا، اور زیادہ عمل آپ کا قرار پائے گا ولایت علی کے ساتھ، اور اگر ولایت نہیں ہے تو آپ کا کثیر عمل بھی خداوند متعال کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جب خداوند متعال نے آدم کو مٹی اور پانی سے خلق کیا تو مٹی اور پانی سے خلق کرنے کے بعد
جناب حضرت آدم علیہ السلام نے خداوند متعال سے عرض کی کہ اے خداوند متعال، آپ سے پہلے بھی کوئی آپ نے اس روئے زمین پر، اس عرش پر، اس فرش پر کوئی مخلوق خلق کی ہے؟ تو خداوند متعال نے حضرت آدم سے یہ فرمایا کہ بھلے آپ سے پہلے بھی میں نے مخلوق کو خلق کیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کو 3 اور ماں سے یعنی مٹی اور پانی سے پیدا کیا ہے، ان کو میں نے نور سے پیدا کیا ہے۔ پھر حضرت آدم نے یہ عرض کی کہ اے خداوند متعال، ان کے اسماء گرامی کیا ہیں؟ تو خداوند متعال نے یہ فرمایا کہ ان کا نام میرا نام ہے، ان کی صفات میری صفات ہے۔ ان میں سے پہلا محبوب کبریا احمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے پہلے جب کوئی چیز خلق نہ تھی تو یہ خلق تھے۔ پھر علی علیہ السلام کا نام آیا، پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا نام آیا، پھر حسن مجتبیٰ کا نام آیا، پھر حسین مظلوم کربلا کا نام آیا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دنیا والوں نے بیعت کر کے یوم غدیر، دنیا والوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، بھول گئے تھے۔ اگر نہ بھولتے تو میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر دنیا والے غدیر کو نہ بولتے تو نواسہ رسول کربلا میں بے گور و کفن نہ پڑا رہتا۔ اگر دنیا والے غدیر کو بھول نہ جاتے تو نواسہ رسول کربلا میں کبھی شہید نہ ہوتے۔ اگر دنیا والے بخن بخن لک یا علی کہنے والے اگر غدیر کو نہ بولتے، بخن بخن لک یا علی کہنے والے پیغمبر کی رحلت کے بعد اگر پیغمبر کا اعلان نہ بولتے، بخن بخن لک یا علی کہنے والے اگر مطیع احمد مرسل تھے تو کبھی غدیر کو نہ بولتے، کبھی بیعت کو نہ توڑتے، نہ وہ بیعت کو توڑتے، نہ وہ غدیر کو بولتے، اور نہ واقعہ کربلا روز عاشور پیش آتا۔ بڑی مہم چیز ہے، ان کا آپس میں بڑا رابطہ ہے۔ غدیر کو بھول جانا اور عاشورہ کا رونما ہونا، عاشورہ کا رونما ہونا یعنی غدیر کو بھول جانا۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، خدا گواہ ہے، خدا شاہد ہے کہ اگر لوگ غدیر پر اکٹھے جیسے ہوئے تھے اکٹھے رہتے، خداوند متعال جہنم کو خلق نہ کرتا اور واقعہ کربلا کبھی پیش نہ آتا۔ یہ مقدمہ ہے غدیر کہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ اس سے پہلے بھی کچھ مقدمات ہیں کہ جس کی بنا پر واقعہ کربلا پیش آیا اور نواسہ رسول کو عصر عاشور کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بڑی بے رحمی اور بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ان موارد میں سب سے امپارٹنٹ مورد، سب سے اہم مورد یوم غدیر کے اعلان کو بھول جانا، یوم غدیر کے اعلان کی مخالفت کرنا، یوم غدیر کے اعلان کی مخالفت کرنا یعنی دل سے پیغمبر گرامی اسلام کی باتوں پر عمل پیرا نہ ہونا، یعنی دل سے
رحمت دو عالم کی اطاعت نہ کرنا، یعنی جو میٹھا لگا وہ لے لیا، جو کڑوا لیا اس کو کنار گزاشت دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی کچھ آیتوں کو ہم دل کو جو اچھی لگے وہ اپنا لیں اور دل کو جو اچھی نہ لگے ان کو نہ اپنائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امیر المؤمنین کی ذات بے عین ہی قرآن مقدس ہے، وہ سامت قرآن ہے، یہ ناطق کے قرآن ہے، اور جس نے سامت قرآن کی مخالفت کی اس نے خدا کی مخالفت کی، اور جس نے ناطق کے قرآن کی مخالفت کی اس نے بھی خداوند متعال کی مخالفت کی۔ خداوند متعال ہمیں غدیر کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بڑے فضائل ہیں اس خاندان عصمت اور طہارت کے، اتنی ہی زیادہ عزاداروں اس خاندان پر مصیبتیں آئیں، اور میں نے عرض کیا غدیر کو بھول جانے کا نام ہے جو عاشورہ رونما ہوتی ہے، اور آج مجھے اس شہید کا مصائب بیان کرنا ہے۔ آج مجھے ایک مظلوم کو مظلوم بیٹے کا پرسہ دینا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک مظلوم باپ کو مظلوم بیٹے کا پرسہ دینا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ میں نے یہ جملے جو مظلوم بیٹے، مظلوم باپ کے مظلوم بیٹے کو پرسہ دینا ہے، عرض کرتا چلوں آج قاسم ابن الحسن نے مجتبی علیہ السلام کی مصیبت کا ذکر کرنا ہے۔ مظلوم ابن مظلوم ہے یہ ہستی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تاریخ گواہ ہے کہ میں نے مظلوم ابن مظلوم کیوں کہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے دنیا میں ایک ہی جنازہ ہے جس کو بقی کی طرف لے جاتے ہوئے جس پر مسلمانوں نے تیر برسائے، اور وہ جنازہ تیروں کی بارش میں پلٹا ہے دوبارہ گھر کی طرف۔ یہ واحد مظلوم ہے جس کا جنازہ میں تیر تھے، اور ایک مظلوم ہے کربلا میں۔ یہ دونوں بھائیوں کی عجیب قسمت ہے، دونوں بھائیوں نے پیغمبر گرامی اسلام کی لہب دین چوس چوس کر زندگی بسر کی اور بڑے ہوئے، اور دنیا والوں نے دونوں پر ایسی مصیبتیں ڈھائی کہ جس کو بیان کرتے ہوئے انسان کو موت آ جائے یہ بھی کم ہے۔ کہ واحد جنازہ ہے امام حسن مجتبیٰ کا جس کے جنازے میں تیر تھے۔ عزاداروں ایک عصر عاشور کو ایک جنازہ ہے جس جنازے میں جس کے جسد مبارک میں اتنے تیر تھے۔ حافظ کفایت حسین کے جملے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کے جنازے میں تیر تھے اور امام حسین مظلوم کا جنازہ تیروں پر تھا۔ میں قربان جاؤں اس بہن پر جو ایک کے جنازے میں سے تیر کھینچ رہی ہے اور دوسرے کے جسد مبارک پر تیر سوار ہے اور وہ کھینچ رہی ہے۔ میرا سلام ہو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے صبر پر۔ ایک بھائی کے جنازے میں تیر تھے، ایک کا جسد تیروں پر تھا۔ عزاداروں بہت ہی مختصر کر رہا ہو، امام حسن مجتبیٰ کا فرزند ہے، امام جناب قاسم علیہ السلام ہے، کربلا کی زمین ہے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں۔ شام عاشور ہے، شب عاشور ہے۔ عزاداروں مقتل کے یہ جملے ہیں۔ مظلوم کربلا ایک ایک شہید کا نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں
کہ کل اکبر بھی شہید ہو جائے گا، کل اون محمد بھی شہید ہو جائیں گے، اور کل غازی بھی شہید ہو جائے گا، اور کل علی اکبر بھی شہید ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ فرزند امام حسن ہے، جناب قاسم علیہ السلام یہ کہتے ہیں بڑے مؤدبانہ انداز میں، اے چچا کیا ان شہداء میں میرا نام نہیں ہے؟ تو مظلوم کربلا اپنے فرزند امام حسن سے یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی کی نشانی حسن، کل علی اصغر کا نام بھی شہدائے کربلا میں درج ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اے چچا جان آپ نے میرا نام شہدائے کربلا میں نہیں لیا۔ تو امام مظلوم یہ کہتے ہیں کہ اے میرے فرزند امام حسن کے بیٹے، اے میرے بھائی کے بیٹے، میں نے آپ کا نام اس لیے نہیں لیا، اور جب میں بھائی کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں آپ کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھتا ہوں اور مجھے بھائی یاد آ جاتے ہیں۔ تو سوال جواب شروع ہوئے، اور امام مظلوم کربلا نے اپنے بھائی کے بیٹے جناب قاسم سے یہ پوچھا کہ اے فرزند آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو کہ بڑا خوبصورت اس جوان نے اپنے چچا کو یہ جواب دیا کہ اگر آپ پر جان کو قربان کر دینا چچا جان موت کا نام ہے تو اعلیٰ من العسل، کہ اے میرے چچا وہ شہد سے میٹھی ہے، یہی باس مباسا چل رہا ہے۔ او مظلوم کا بیٹا ہے اور جناب امام حسن ہے، وہ اپنے انکل سے چچا جان سے جنگ کی اجازت مانگ رہے ہیں، عزادارو اصرار کر رہے ہیں، اور جناب مظلوم کربلا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میں مشتاق زیارت امام حسن مجتبیٰ ہوتا ہوں تو آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت کرتا ہوں۔ اسی اثناء میں دیکھتے ہیں چچا اجازت نہیں دیتے اور دوبارہ خیمے میں پلٹ جاتے ہیں۔ عزادارو زارو قطار رو رہے ہیں، اور والدہ ماجدہ جناب امام قاسم علیہ السلام ان کے رونے کی آواز کو سنتی ہیں، آتی ہیں اپنے فرزند کے پاس۔ آپ کو پتہ ہے نا جو بیوہ ہو جائے ان کے دل بڑے نرم ہو جاتے ہیں۔ عزادارو آتی ہے، وجہ پوچھتی ہے کہ اے میرے بیٹے کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو جناب قاسم یہ کہتے ہیں اماں اور میں نے بڑی کوشش کی ہے اور چچا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے، یہی کہتے ہیں۔ آخر میں یہ ہوتا ہے جناب ام فروہ یہ کہتی ہے عزادارو اور میرے پاس آپ کے بابا کا ایک تعویذ رکھا ہوا ہے، غور کیجئے گا عزادارو، اور میرا پڑھ لینا اور آپ کا سن لینا آسان ہے۔ اور جناب ام فروہ کہتی ہے اے فرزند، اور آپ کے بابا نے یہ فرمایا تھا کہ جب میرا بھائی غریب ہو جائے اور روز عاشوراء ہو اور جب سب شہید ہو جائے اور غریب کربلا کی گرم زمین پر غریب ہو جائے اور جب پیاسا ہو تو اے حسن اور اپنی جان اپنے چچا پر قربان کر دینا۔ اور یہ تعویذ رکھا ہے، اب تعویذ کو اٹھاتا ہے اور کھولتا ہے اور پڑھتا ہے، یہی تحریر ہے کہ اے فرزند اور جب میرا بھائی غریب ہو جائے تو اپنی جان اپنے چچا پر قربان کر دینا۔ عزادارو بے نہیں مقتل کے یہ جملے ہیں۔ اب ہنسا ہے جب یہ خط اس کو ملا ہے اور جناب قاسم ابھی دوڑا جاتا ہے امو کے پاس کہ اے چچا اب مجھے آپ روک نہیں سکیں گے، آپ مجھے ضرور جنگ کی اجازت دیں گے۔
اور جناب امام حسین نے اس خط کو لیا اور ازادارو چوما، تحریر یہی لکھی تھی، اور جب فرزند رسول اور حسین مظلوم تنہا ہو جائے تو میرے بیٹے اور میرے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ اور مختصر کر رہا ہوں، اور مظلوم کربلا نے امام کے بیٹے کو اور جناب قاسم کو جنگ کی اجازت دی۔ آزادارو غور کیجئے گا، سنیے گا، یہ جوان بہت مظلوم ہے، اور جناب مظلوم کربلا نے اپنی زیرہ اپنے فرزند کو پہنائی، اور جنگ میں زیرہ اس لیے پہنائی جاتی ہے کہ جب دشمن وار کرے تو وہ زیرہ پر لگے اور تلوار کا زخم جسم کی طرف جسارت نہ کرے۔ آزادارو ایک زیرہ پہنائی، وہ جناب قاسم کو بڑی تھی، اور دوسری پہنائی بڑی تھی، اور تیسری پہنائی بڑی تھی۔ اب جناب قاسم یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے چچا جان مجھے ایسے روانہ کر دیجئے، اور خود مظلوم کربلا نے جناب قاسم کو اور سوار کیا ہے اور بھیجا ہے، اور مظلوم کربلا نے سوار کیا اور میدان کی طرف بھیجا، اور ازرق ملعون ہے یہ کہتا ہے میں اس جوان کا مقابلہ کروں گا، اور روایت یہ کہتی ہے اس ملعون نے اپنے فرزندوں کو بھیجا، اور خاندان بنی ہاشم کا جوان تھا، اور حسن مجتبیٰ کی نشانی تھی، ایسے قتال کیا جیسے غازی جنگ کر رہا ہو، اور سب کو واصل جہنم کیا۔ اب بڑے افتخار کے ساتھ ازرق ملعون جاتا ہے، اور پیچھے مظلوم کہہ رہے ہیں کہ اے خدایا میرے فرزند کی مدد کرنا، اور میرا فرزند بڑا پیاسا ہے۔ اب اس ملعون نے وار کیا، اور جناب قاسم نے اس ملعون کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ اب ملعون نے حکم دیا کہ ساری فوج اس بنی ہاشم کے جوان پر حملہ کرے۔ ہزاداروں ساری فوج ہے، اور 13 سال کا جوان ہے، اور پیاسا ہے، اور روایت یہ کہتی ہے اور جوان نے حملہ کیا، اور ادھر سے ہزاروں کی تعداد نے وار کیا، اور روایت کان پڑھنا بہت مشکل ہے۔ ازاداروں روایت یہ کہتی ہے اور امام حسن مجتبیٰ کا فرزند ہے، اور 13 سال کا سن ہے۔ اب روایت یہ کہتی ہے اور مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، اور مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ گئے، اور حسن مجتبیٰ کا فرزند ہے، اور قاسم ابن الحسن ہے، اور جس کا جسد مبارک اور پامال ہو چکا ہے، اور سم اسبا کے ذریعے اور چچا کو آواز دی، اور بڑی جلدی میں پہنچے مظلوم کربلا۔ لیکن ابھی روایت یہ کہتی ہے، 2 روایتیں ہیں آزاداروں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے اور مغرب کے مشرق دوڑے تو جسم مبارک جناب قاسم کچھ بڑا ہو چکا تھا۔ اور ایک روایت بڑی عجیب ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ حسن مجتبیٰ کا جسم ٹکڑا میں بٹ چکا تھا، اور مظلوم نے اپنی ابا کا دامن پھیلایا اور پھولوں کی طرح اور جناب قاسم کے لاشے کو اٹھایا
انا للہ و انا الیہ راجعون استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ.